بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ الکریم متمکن کے جائے بحق اعراب و تنوین را امکن و و متقی کے جائے نہ بحق کسرہ و تنوین را مگر بدائیہ عربی نہیں فارسی نہیں چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم مبنی اور مورب۔ مورب یعنی اعراب کو قبول کرنے والا، یعنی آگے ہے مثال اے یعنی تے مثال بچوں کڈو تے انہوں ایتھے لے جاؤ۔ اور مورب دو قسم ہے، اور اسم مورب فعل نہیں اسم کی بات ہے۔ اسم مورب متمکن و متقی کی پھر آخنا اسم مورب دو قسم کا ہے، متمکن و متقی۔ اسم مورب متمکن وہ ہوتا ہے جو کہ جگہ دیتا ہے اعراب کو بھی اور تنوین کو بھی۔ جی اسم متمکن وہ ہوتا ہے جو جگہ دیتا ہے اعراب اور تنوین کو، اعراب کو بھی اعراب کو بھی اور تنوین کو بھی۔ شبہ کیا کیا اسم مورب متمکن وہ ہوتا ہے کہ جو جگہ دیتا ہے جو جگہ دیتا ہے اعراب کو بھی اور تنوین کو بھی۔ یہ جو اسم مورب ہے نا، اس کو جو اسم مورب ہے دو قسم متمکن، اس متمکن کو امکن اور منصرف بھی کہتے ہیں۔ ہاں جی اسم متمکن مورب ہے، نا اسم مورب جو متمکن ہے اسم مورب جو متمکن ہے، یعنی جو اعراب کو بھی جگہ دیتا ہے اور تنوین کو بھی جگہ دیتا اس ہے، کو امکن بھی کہتے ہیں۔ امکن بھی کہتے ہیں اور منصرف بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے اسم مورب کی متقی، دوسری قسم ہے اسم مورب کی متقی، جو کہ کسرے اور تنوین کو جگہ نہیں دیتا، جو کہ کسرے اور تنوین کو جگہ نہیں دیتا، جو کہ کسرے اور تنوین کو جگہ نہیں دیتا، مگر کسی سبب سے، مگر کسی سبب سے۔ پتہ ہے نا غیر منصرف تے کسرہ تے تنوین آ جاندی ہے کسی سبب نال، یاد ہے وہ گل جڑی پڑھے نا دے مسئلے دی۔ تو آگے اس کی مثال دی ہے جیسے صادق احمدو، یہ اسم مورب ہے لیکن متقی ہے کہ اس پر نہ کسرہ آتا ہے اور نہ کسرے کی جگہ فتح ہوتا ہے۔ جی مجرور بفتح لفظاً ہوتا ہے، کیا کہ جیسے صادق احمدو، اسم متقی کی مثال ہے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا مگر کسی نہ اتنے نہیں نہ ہو تو پھر جڑا بکھرا پڑے نا بھی الف لام آ جائے یا اضافت ہو جائے تو پھر کسرہ آ جاتا ہے، تو تنوین کدے کدے مناسبت واسطے سلاسل و اغلالم و سلاسل آدھا پہ اتوں جی اگوں پڑھتے ہیں شرح اس کی اور سمجھے ہی ایک گل جی کتوں مانا کرنے اور دو نو نہیں وہ مورب نال لانا کسی بجلی بار پر اور چاہ پین گئی ہے۔ اور مورب دو قسم ہے، اور متقی کا معنی ہوتا ہے بچنے والا، تو یہ بھی کسرے اور تنوین سے بچتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ متقی رکھا ہے، نواں نہ ہے۔ چلو جی اور اسم مورب دو قسم ہے، متمکن جو کہ جگہ دیتا ہے اعراب اور تنوین کو، امکن اور منصرف بھی کہتے ہیں اس کو، اور متقی
جگہ نہیں دیتا کسرہ اور تنوین کو مگر دایا کے سبب، جیسے سودا کا احمد اور مورب دو نو ہے، متمکن جو کہ جگہ دیتا ہے اعراب اور تنوین کو، امکن اور منصرف بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور متقی جو کہ جگہ نہیں دیتا کسرہ مگر داعیہ کے سبب، جیسے سادہ کا احمد ہو۔ اور مورب دو قسم ہے، متمکن کہ جگہ دیتا ہے اعراب اور تنوین کو، امکن اور منصرف بھی اس کو پڑھتے ہیں، جو کہ جگہ نہیں دیتا کسرہ اور تنوین کو مگر داعیہ کے سبب، جیسا کہ سادہ کا احمد، سادہ کا سمجھے ہی ایک مسئلہ اگے چل وَنِيل بَرْسِ گناست یہ پورا پڑھ کے تو پڑھ دیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو جاندی اور استاد جگہ گڑبڑ سانو کریمت لے کے ہوں تو کونے تو ہوں گڑبڑ کیڑی ہونی سانو جی وَنِيل بَرْسِ گناست مصدر اس میں کہ ماخذ فعل بعد و در آخر معنی فارسی آن دن آیت یا تن۔ اسم کی ایک تو دو قسمیں مورب اور مبنی مڈو شڈو، اسم کی تین قسمیں ہیں، اسم مصدر، اس میں مصدر نہیں آکھنا وہ خاص ہوندا ہے، اسم مصدر، اسم مشتق تے اسم جامد۔ ہاں جی کیا کہے جی اسم کی تین قسمیں ہیں، اور تقسیم ایک آ گئی مورب اور مبنی، اسم مصدر اور اسم مشتق اور اسم جامد۔ ہوں اسم نالوں لا کے آ اسم کی تین قسمیں، اسم کی تین قسمیں ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ اور تو آخ ہے اسم کی تین قسمیں ہیں، مصدر اور جامد اور مشتق اور جامد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کا ماخذ ہوتا ہے، مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کا ماخذ ہوتا ہے، پھر ایک باری مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کا ماخذ ہوتا ہے، تم ایک باری مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کا ماخذ ہوتا ہے۔ حکم اس کا یہ ہے، یہ تعریف جو داخل نہیں، حکم اس کا یہ ہے کہ جب اس کا فارسی معنی کریں تو آخر میں دن آئے یا تن آئے۔ ہاں جی حکم اس کا یہ ہے کہ جب اس کا فارسی میں معنی کریں تو اس کے آخر میں دن آئے یا تن آئے۔ اردو میں نون زبر الف نا آئے، حد تھی گئی یار، کھانا پینا کتے پکانا یہ سارے کام جی ہم بشابہ جی ہاں جی کیا کہ اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جب اس کا فارسی میں معنی کریں فارسی میں معنی کریں تو اس کے آخر میں دن آئے یا تن آئے۔ اور بھی اور بھی تین قسم پر ہے، تین قسم پر ہے، کون؟ اسم مصدر مورب نے مطلقاً، چلو جی مصدر وہ اسم ہے اور اس میں وہ اسم ہے وہ اسم ہے جو کہ فعل کا ماخذ ہوتا ہے، فعل کا ماخذ اور گل مک گئی، اور فارسی کے اس کے فارسی کے معنی کے آخر میں اس کے فارسی کے معنی کے آخر میں دن آتا ہے یا تن، دن آتا ہے یا تن۔ شب جی اور بھی تین قسم پر ہے، کون؟ اسم مصدر وہ اسم ہے جو کہ فعل کا ماخذ ہوتا ہے، ماخذ 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 ہوتا ہے، اور اس کی فارسی تو اس کا فارسی کے معنی اس کے ٹھیک اس کے فارسی کے معنی کے آخر میں دن آتا ہے یا تن۔ چل بن کیا اور بھی تین قسم پر ہے، مصدر وہ اسم ہے کہ فعل کا ماخذ ہوتا ہے اور اس کے فارسی کے معنی کے آخر میں دن آتا ہے یا تن آتا ہے۔ جی اگے و مشتق اے لفظ مسروق از مصدر با احداث حایت و معنی با بقائے مادہ، با ابقائے وے با ابقائے مادہ با مانا و معنی آن بس صبر جا
اسم مشتق اشتقاق صغیر، اسم مشتق وہ لفظ ہوتا ہے جو بنایا جاتا ہے مصدر سے نئی حایت کے ساتھ اور نئے معنی کے ساتھ، اصلی معنی تے مادہ باقی رکھنے کے ساتھ۔ کوئی کخ بھی نہیں سمجھے؟ ہاں گی تو پھر سناؤ۔ اسم مشتق وہ لفظ ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ لفظ ہوتا ہے جو بنایا جاتا ہے مصدر سے نئی حیات کے ساتھ اور نئے معنی کے نئی حایت پیدا، وہ نہ احداث پیدا کرنا، نئی حایت پیدا کرنے کے ساتھ اور نئے معنی کے ساتھ، معنی کے ساتھ اس کے اصلی معنی اور اصلی مادہ کے باقی رکھنے، اصلی معنی تے مادہ باقی تے نال اس معنی دے نال کچھ اور اضافہ ہے تے ان دی شکل و صورت بھی بدلائیے۔ اور مشتق یعنی وہ لفظ جو بنایا گیا ہے مصدر سے حایت اور معنی کے پیدا کرنے کے ساتھ، مادہ اور اس کے معنی کے، کس کا معنی؟ مادے کے معنی کے باقی رکھنے کے ساتھ۔ شاباش شاباش شاباش۔ اور مشتق یعنی لفظ جو بنایا گیا ہے مصدر سے حیات کے پیدا کرنے کے ساتھ اور معنی کے پیدا کرنے کے ساتھ، معنی کے مادے کے باقی رکھنے کے ساتھ، اس کے اور اس کے معنی کو باقی رکھنے کے ساتھ۔ اور شاباش۔ مشتق یعنی وہ لفظ جو بنایا گیا ہے مصدر سے حیات اور معنی کے پیدا کرنے کے ساتھ، مادہ اور اس کے معنی کو باقی رکھنے کے ساتھ۔ کصوب الاوانج، عربی آئی تھوڑی جی۔ کصوب الاوانج والحلیج من الفضة۔ چلیں جی، خارجی مثال دیتے ہیں، جیسے چاندی سے زیور بنائیں اور چاندی کے برتن بنائیں تو شکل بھی نئی ہے اور قیمت بھی نئی ہے۔ شکل بھی نہیں ہے اور قیمت بھی نہیں ہے۔ وہ معنی قیمت نویں، اور مادہ وہی چاندی ہے اور وہی جو پہلے قیمت تھی وہ بھی ہے، اور جو ہے نا مادہ بھی موجود ہے اور اصلی معنی بھی موجود ہے، یعنی اصلی قیمت بھی۔ کیا کہ جی خارجی مثال دی ہے، خارج سے زیور وغیرہ بنے، اس میں مادہ بھی باقی ہے اور اس چاندی کا معنی بھی باقی ہے۔ جب معنی سے مراد یہاں قیمت، اصلی چاندی اور اس کی اصلی قیمت بھی اس کے اندر ہے، لیکن شکل بھی نئی ہے اور قیمت بھی نئی ہے، یعنی بڑھ گئی ہے، یعنی اس سے بڑھ گئی ہے۔ جیسے بنانا برتنوں کو اور زیوروں کو فضہ سے، جی جیسے بنانا برتنوں کو اور زیوروں کو فضہ سے، جیسے بنانا برتنوں کو اور زیوروں کو فضہ سے۔ یہ فقہ دی کتاب نہیں کہ تو حوالہ کٹ کے بخائیں دیکھیں یہاں لکھا ہوا برتن بنانے ٹھیک ہیں، جب بنانے ٹھیک ہیں تو استعمال کرنے کیوں ٹھیک نہیں ہیں جی؟ تو مگر وہ کتی جاوے دی ایک بھی ہے تو وہ صرف دی کتاب ہے، تو نہ تو اتنے تو مثالہ اتنے نہیں ویندے بھی اے مثال جڑی بھی جائز ہے یا ناجائز ہے، اتنے تو زبان ویکھی جاندی ہے جی۔ سنیں اے شاباش ہے جی۔ بے مثال طور تے پنجابی سیکھنے واسطے پنجابی چ کیڑی کیڑی گال بڑی فوش ہوندی ہے بھی آ فوش ہے، اے نہیں ویکھنا ہوندا بھی علامہ صاحب کڈی ہے یا کسی فلمی ایکٹر نے اتنے کڈی ہے یا کسی مراسی نے کنجر پوڑے چ کڈی ہے، اے نہیں غرض ہوندی، غرض ہوندی بھی اے گال انج دی فوش ہے پنجابی چ جی۔ تو اندر مطلب نہیں بھی گالاں دینیاں ٹھیک ہو گئی ہیں، اگے چل وا جامد و جامد کے نہ مصدر و نہ مشتق ازوست۔ اسم صبر کر، اسم جامد وہ اسم ہوتا ہے جو نہ خود مصدر ہوتا ہے نہ مصدر سے مشتق ہوتا ہے۔ اے وکھرا کونے چ بیٹھا ہوندا ہے، نہ کسی نو چھیڑدا ہے تے نہ کچھ جی۔ اسم جامد وہ اسم ہوتا ہے جو نہ مصدر سے بنتا ہے اور نہ خود مصدر ہے نہ مشتق ازوست کس سے؟ مصدر سے۔ اور جامد جو کہ نہ مصدر ہے اور نہ مشتق اس سے ہے۔ اے بابے نے اپنا کمال بھی اے جڑا جامد ہے نا اگوں آکھنا ہے اے برسے بجاست بھی
इंज करके जी हाँ जी क्या कहें जी और जामिद जो कि ना मस्तर है और ना मुश्तक है मस्तर से और जामिद के ना मस्तर है और ना मुश्तक है मस्तर से। तैन जल्दी कर जल्दी टाइम को नहीं बेना पे एक किताब खोल के बेच आए हैं। अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि नबीना करीम व अला आलिहि व बारक वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। अच्छा जी व आम मोरब नज़र आए और वो मोरब दो किस्म है, एक मुतमक्किन जो कि जगह देता है हर तीनों इराबों को यानी रफ़ा नसब जर को और तनवीन को। और तनवीन के होनी तो दसेने हैं जी दसो जी जान के तनवीन लुग़तन बमाना किसी को मुनव्वन करना बनाना जी मुनव्वन गर्दानीदन इसमेरा किसी इसम को मुनव्वन बनाना इसको कहते हैं क्या तनवीन। और ज़ैदुन दन दिनो इस्तिलाहन तनवीन इबारत है नून साकिन ज़ायद जो कि कलमे के आखिर में लाहिक होता है, ताकीद के वास्ते वो नहीं होता। वो नून साकिन ताकीद वाला भी होता है और नून तनवीन और नून सकीला ते नून खफीफ़ा वो भी नून साकिन है, लेकिन ये नून साकिन है जो कि ताकीद के लिए नहीं होता, ये वो होता है तनवीन। और तनवीन 5 किस्म होती है और अक्खां खुलियाँ नहीं ध्यान रखी। और तनवीन 5 किस्म है। अव्वल तनवीन तमक्कुन के मुनसरिफ के आखिर में लाहिक होती है और इसको तनवीन सर्फ और तनवीन अमकनियत भी कहते हैं, जैसे ज़ैदुन दन दिन राजुलुन लन लिन। दूसरा है तनवीन तनकीर जो कि लाहिक होती है बाज़ अस्मा मबनी को फ़र्क करने के वास्ते कि ये मार्फ है या कि नकरा है। ये लाहिक होती है सिमान किस में कथे अस्माए अफ़ाल में जो हा के साथ ख़त्म होते हैं, वो अस्मा जो कि अस्माए अफ़ाल जो कि हा के साथ ख़त्म होते हैं तो वो मारफे भी होते हैं नकरे भी होते हैं। तनवीन होगी तो नकरे होंगे, तनवीन ना होगी तो जैसे साह ते सहन दा माना नहमीर तो पकान लगे, साह माना हुण चुप कर ते सहन किसी वक्त नकरा है कोई नहीं, इवें माह ते महिन सुने ऐशा बसे। और अस्माए अस्वात जो हैं ये तो हैं अस्माए अफ़ाल में सिमान सिमा पर मौकूफ़ है, और अस्माए अस्वात में सुने ना उनमें भी क्या होती है और सिमा अनदार अस्माए अफ़ाल ते व अस्माए अस्वात दो इन्हां विच की हुंदी है नहीं ये सिमान आती है जहाँ जहाँ आई है। व क्यासन और क्यासन आती है तनवीन तनकीर की उन आलाम में जिन कलमों के आखिर में वय होता है, जिन वय होता है। सीब वय हुण मुअय्यन है वो जड़े इमाम ने सीब वय हिन इस नाम का कोई समझ आई जी। सीब वय हुण मुअय्यन है ते सीब वय हिन सुने ही ए मतलब है कि तनवीन तनकीर की है। अच्छा जी मसला ये तनकीर दी आखी ने तो रौला पै गया। बहरहाल तनवीन राजो लुन की ये तनवीन तमक्कुन की है ना कि को मसला छिड़ गया जी। इसलिए कि अगर राजो लुन को अलम बना दें तो तनवीन मज़कूर अपने हाल पर बाकी रहती है जी। तो जे तनकीर दी हुंदी तो फिर ख़त्म होनी चाहिए सी ना कि नहीं सी, हालांकि बाकी कज़ाफ़िल मुग़नी। और अगों आ जाएगा भी तनकीर भी आखना हर्ज कोई नहीं। और इसी तरह तनवीन रुब्बा अहमदिन व इब्राहीमिन बराए तमक्को नस्त ना बराए तनकीर, इनके अंदर जो तनवीन है ना मारफे नू नकरा करना बे इस ना दा कोई भला होवे।
تو اور شاعر رضی نے کہا ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی تنوین تمکن کی بھی ہو اور تنکیر کی بھی ہو تو کوئی گل نہیں، لہٰذا رجل کی تنوین تنکیر کی بھی ہو اور کوئی حالت نہیں۔ بہرحال حالت علمیت میں خاص کر کے پھر یہ تمکن کی ہوگی، پھر تنکیر کی نہیں ہوگی۔ رجل نکرہ ہو تو اس تنوین کو تمکن کی بھی کہہ سکتے ہیں، تنکیر کی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب رجل کو علم بنا دیں گے تو صرف تمکن کی ہوگی، تنکیر نہیں ہوگی۔ تیسری ہے تنوین عوض حرف اصلی کے یا زائد کے یا عوض مضاف الیہ کے، وہ مضاف الیہ مفرد ہو یا جملہ ہو، یعنی تنوین حرف اصلی کے عوض میں یا حرف زائد کے عوض میں یا مضاف الیہ کے عوض میں، پھر مضاف الیہ جیسے جوارن، جیسے او جوار جو او حذف کر کے تے تنوین آئی، اور حین اذ کانا کذا تے حین اذن، سمجھ لگی؟ چوتھی ہے تنوین مقابلہ کی، اور وہ تنوین ہوتی ہے جیسے مسلماتن کو عارض ہوتی ہے، یعنی جمع مؤنث سالم کو جو تنوین عارض ہوتی ہے اس کو تنوین مقابلہ کی کہتے ہیں۔ سنیں کہ یہ عوض ہے نون کے مسلمینہ کی مثل میں، جمع مؤنث سالم کے جو میں اندر جو نون ہوتا ہے نا، استغفر اللہ، جمع مذکر سالم میں جو نون ہوتا ہے یہ اس کے عوض میں ہے۔ سنیں وجہ اس لیے کہ مسلمات ان کے اندر الف جو ہے نا اس کا وہ جمع کی علامت ہے، جیسا کہ واو مسلمون میں کیا ہے، اور جب عوض نون کا کوئی چیز نہ تھی جمع مؤنث سالم میں تو اس نون کے عوض کیا کیا، عوض کو تنوین لاتے ہیں، اے بن گئی۔ پانچویں تنوین ترنم کی، جو کہ بھئی عوض حرف اطلاق، عوض او جڑا آخر تے نہیں او لمبا کر دیں دے شعر جتھے مکدا ہے تو انہوں نے الف اطلاق، اس الف حرف اطلاق عوض حروف اطلاق یعنی الف واو یا، سنیں ان کے عوض جو کہ قوافی کے آخر میں لاحق ہوتی ہے، عام با مطلق کلمہ لاحق شباد ہے، ایتھے خاص اسم نہیں ہے گو، باقی چار اسمہ نال نہیں، اسم ہو یا اور مراد اے جڑا ہے نا کہ اسم مورب پہلی قسم کون ہے، متمکن، جو کہ جگہ دیتا ہے کس کو، تو کہ دے گیا وہ بلا تھی بے کہ مراد تنوین اس جگہ تنوین تمکن کی تے تنوین مقابلے کی، اے دو نہیں جی سنیں بس کمال یخفا، اور مخفی نہ ماند کہ متمکن، اور جنہوں آکھیا نے غیر اسم مورب متمکن، ایک نوی گل دس دینی، متمکن اہل فن کے نزدیک بمعنی مورب ہے جو کہ غیر متمکن کا مقابل ہوتا ہے۔ پڑھے نہیں پیچھے کنی بار اسم متمکن تو غیر متمکن کون ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے جی، اسم متمکن مورب ہوتا ہے جی، مقابل ہوتا ہے بمعنی غیر متمکن بمعنی مبنی، نہ کہ متمکن بمعنی جیسا کہ مصنف نے کہا ہے، جیسا کہ مصنف نے تو صرف آکھے نا بھی مورب کون ہوتا ہے، دو قسم، ایک متمکن تے ایک باج ایک متقی ہے جی، تو ایک غیر منصرف جڑا ہے انہوں متمکن بچوں کڈیا ہے، سنیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ بھئی اسم کی دو قسمیں ہیں، متمکن اور غیر متمکن، متمکن کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، منصرف اور غیر منصرف جی، سنیں پیچھے پڑھ دے رہے ہو جی مصنف گفتہ آرے ہاں امکن بمعنی منصرف و غیر امکن بمعنی غیر منصرف، یہ فن کی اصطلاحیں ہیں کہ اس کو امکن کہا ہے اور غیر منصرف کو کیا کہتے ہیں، غیر امکن، یہ لفظ نہیں آکھا کہ اس کو امکن کہتے ہیں تو غیر منصرف کو غیر امکن کہتے ہیں، زیادہ قدرت نہ دینے والا
تو ظاہر ہے جتنی قدرت منصرف دیتا ہے اتنی غیر منصرف نہیں، اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آتے جی۔ تو یہ فن کی اصطلاحیں ہیں۔ جوری در سہا میں آرد قول نحویین فی الاسم، کیا کہ اسم متمکن ہے یعنی مورب جیسے عمر و، پس جب منصرف ہو اس کے باوجود تو وہ متمکن الامکن ہے جیسے زید امر، اور اور غیر متمکن وہ کون ہے، وہ تو اے بیان کیتا نا۔ تو اسم متمکن جڑا ہے نا جی وہ دو قسم ہوندا ہے، مورب کی مورب تے کون بھئی ناویند قول ہے کہ اسم کے اندر کی اسم کیا ہوتا ہے متمکن یعنی مورب، جیسا کہ عمر و ابراہیم فائزان صارفہ، پس جب وہ منصرف ہو جائے متمکن اس کے ساتھ تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں متمکن امکن کہتے ہیں۔ تو ایک نمی اصطلاح ہے کہ غیر منصرف نو متمکن تے منصرف نو امکن، اور غیر متمکن جب وہ کون ہوتا ہے تو یہ مختلف اصطلاحاں کتاباں دیاں جی جو پڑھی ہیں جی ساری ہوں ظاہر ہے وہ سارے لفظ دماغ تو گزرنا جی۔ اچھا جی امکن سیگا اسم تفضیل ہے ماکانہ سے مکانہ ہو یعنی در غایت تمکن رسیدند، سنیں از تمکن بے انتہائی جگہ دینے والا، کیونکہ اسم تفضیل ثلاثی کدے گیا ہے امکن سیگا اسم تفضیل ہے کس سے ماکانہ مکانہ ہو سے، امکانہ سے نہیں، یعنی در غایت تمکن، وہی نہ کہ تمکن میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، نہ از امکانہ تمکن سے نہیں بنانا، امکانہ بلکہ کس سے ماکانہ سے بنانا ہے، کیونکہ اسم تفضیل ثلاثی مجرد کے غیر سے شاذ ہے۔ اور سمجھ دے ہو وہ پڑھیا جانا بھی افعال تے صرف ثلاثی مجرد کو ہوندا ہے، باقیوں کو تے آ ہی نہیں سکدا، وچ پورا ہی نہیں ہوندا جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اگے دیکھ، خلاف ہے واسطے ابو حیان کے قضا فی تصریح، سنیں بے وہ کیا دینے کہ بغیر منصرف اسم تفضیل آ سکتا ہے، اور سمجھے ہی بے امکان سیگا اسم تفضیل ہے ماکانہ سے نہ کہ، کیونکہ اسم تفضیل ثلاثی صرف لفظ دسیا نبی یہ بھی امکن کیڑے باب کو اسم تفضیل بنے ہیں تاندنے کہ یہ شاذ ہے، لیکن اس مسئلے وچ خلاف ہے کس کا ابو حیان کا، وہ کہتے ہیں آ سکتا ہے ثلاثی مجرد کے غیر سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن دھیان کر، اور منصرف بھی کہتے ہیں اس کو، منصرف بھی جان کے منصرف بعض کے نزدیک مشتق ہے کس سے صرف بالکسرہ بمعنی خالص، اور منصرف بھی کیا ہوتا ہے بمعنی خالص، بھی خالص مطلب بھی بیچ کو ملاوٹ کوئی نہیں، تو منصرف بھی خالی ہے کس سے فعل کی مشابہت سے اور حرف کی یا اس واسطے انہوں کی آندے نے بے منصرف نو منصرف کیوں آندے نے لغوی معنی دا لحاظ کر کے بڑا دس دے پہنو خدا دے بندوں بھی لغوی تے اصطلاحی معنی اور اے تا نا اصطلاحاں بنائیں نا بھی منصرف بھی صرفیاں نہ بھی اندر نزدیک کیڑا ہوندا ہے تو کوئی لغوی معنی میں ہے کہ کوئی نہیں، تے منصرف جڑا ہے تے اسم فاعل ہے تاخیر دے کوئی مصدر بھی ہونی کہ نہیں جی، کہ یہ مشتق ہے کس سے، وہ ہے تا انصراف کروں لیکن مجرد پیچھے کی ہے جی صرف ان بمانا، تو منصرف بھی خالی ہوتا ہے کس سے، تو یہ بھی ان کی مشابہتوں سے خالص ہو گیا نا، خالص میں نہیں خالی بھی کیوں ملاوٹ آ رہا ہے کہ خالی ہے، خالص ہے جی، خالص معنی کی کہ ملاوٹ کو لو خالی، یہ نہیں معنی ہوندہ، یا یہ مشتق ہے صریف ان سے کس سے، صریف بمعنی صوت جی، صوت و
اچھا یہ مشتاق یا مشتاق ہے صریف بمانا صوت اور تنوین انصراف کی نیز ہاں ٹھیک ہے اور بمانا صوت ہے نا تو جڑی تنوین انصراف ہے آخر تے تنوین ہوندی ہے تو وہ بھی کیا ایک آواز ہی ہے نا زیدن یا در آخر کی در آخر ہاں ٹھیک ہے یا از انصراف بمانا رجوع سے مشتق ہے کون رجوع کس سے از مشابت فعل کہ فعل کی مشابت سے اس نے رجوع کر لی ہے سنیں یا مشتق ہے انصراف الا بھئی حرکات کی بے انصراف کا مطلب ہوتا ہے پھرنا کسی شے کی طرف تو پھرنا کدھر حرکات کی طرف تو چونکہ یہ بھی پھرتا ہے کدھر تینوں حرکات کی طرف اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں یا از صرف بمانا قلب جی بمانا قلب اے شاباش ہے تو قلب کا معنی بھی کیا ہوتا ہے بدلنا تو یہ بھی بدلتا ہے جی قولہ جائے حد یہ اشارہ ہے بمناسبت میان معنی لغوی و اصطلاحی سنیں ہی بھئی جڑن جگہ دیتا ہے این دا لغوی تے اصطلاحی معنی جو مناسبت دسی کہ جو لغوی معنی وچ بھی یہ پھرنا تو یہ بھی جگہ دیتا ہے یعنی پھرتا ہے اس کا آخر نو دیگر متقی یہ اتقاء سے ہے بمانا تے متقی کا معنی کرنے والا بھی کیوں کہ جگہ نہیں دیتا کس کو اے شاباش جی یہ کیوں نہیں جگہ دیندہ کسرت تنوین نو کی لڑائی ہوئی انہاں دا مناظرہ کدوں دا شروع ہو گیا جی بس باب مشابت اس کے فعل کے ساتھ ان دی فعل نال کی ہے در اشتمال میں ہر ایک اشتمال میں دو فرع پر اور یہ بھی فعل بھی دو فعل کے اندر بھی دو چیزیں ہیں اور غیر منصرف کے اندر بھی دو فریتیں ہیں وہ متقی و غیر منصرفی کو نمائی اس کے اندر بھی 50 کتابیں پڑھ چکے ہو یار اور وہ متقی میں دو علتیں ہیں 9 علتوں سے سنیں تے فعل کے اندر دو چیزاں کیڑی ہیں ایک اس کا مشتق ہونا کس سے اور دوسرا اس کی احتیاجی کدھر اے دو احتیاجیاں نے تو اندے وچ بھی دو فریتاں پائیں گے اور غیر امکن اور غیر منصرف بھی اس کو کہتے ہو پڑھتے ہیں خواندن مانا پڑھنا کہنا بھی ٹھیک ہے اس کو غیر امکن اور غیر منصرف بھی ان واقعہ سی نا بھئی امکن تے منصرف تے انہوں ان دے مقابلے چھے اوہ مورب جڑا متمکن ہے انہوں امکن اور کہتے ہیں پیچھے پڑھے تے اس متقینوں بھی کہتے ہیں بھی دا مطلب جی میں دا نام متقی ہے اے میں دو نا ہور نے کیڑے حد ہو گئی یار مگر بدائیہ جیسے سادہ کا احمد ہو یعنی مگر بدائیہ کسرہ و تنوین را جگہ دے دیتا ہے ہونا بیکھی دھیان نال وقولہ کسرہ و تنوین را بارف عطف او کسرہ اور متن چاہے پہ جی او کتاب کھولی کے بندے کی ایک کسرہ دو نہیں ہے گے جی بھئی جائے نہ دہاد کسرہ و تنوین کسرہ بچ باولے آندھی ہے جی بھئی قولو کسرہ و تنوین کو حرف عطف کے ساتھ یہ مشعر ہے زجاج کے مذہب کی طرف جی اور رمانی کے مذہب کی طرف کے ہر دونوں کو بذات غیر منصرف سے ممنوع جانتے ہیں آندھے نے تنوین بھی ذاتی طور پر ممنوع ہے تو کسرہ بھی وکھرے سنیں برخلاف جمہور کے وہ کہتے ہیں کہ ممنوعیت کسرہ ان کے نزدیک تنوین کی تابعداری کی وجہ سے چونکہ تنوین اس پر نہیں آتی تو جاندہ کسرہ بھی نال لے گیا سنیں تو ان عاطف پاک کے دسے بھی دو میں بذات نہیں ہوندے کوئی کسی دے تابع نہیں ہے
اور مراد جڑی تنوین ہے نا جڑی منع ہے مراد متقی کی تنوین سے وہی تنوین تمکن ہے اور دو دسیاں نے پیچھے جو کہ علامت ہے کس کی جیسا کہ گزر گیا ہے نہ کہ دوسری تنوین نے پس تنوین جوارن کی کس کی تے او کس کی اغیمن کی جو کہ تصغیر ہے کس کی اغما کی یہ تنوین معنی عدم انصراف نہیں ہے یہ اندے غیر منصرف ہونے نو یہ تنوین آ سکتی ہیں جی جی اچھا جی مراد از دائیا کیا ہے دائیا سے مراد مقتضی و خواہندہ تفی مقتضی اور چاہنے والا کس کا اے مطلب بھی دائیا کہ وہ چیز جو چاہتی ہے کہ کسرہ آئے یا کیا آئے اور وہ عام ہے کہ وجوب کی حد تک پہنچ جائے کس تک پہنچ جائے اگو آوے گے یا وجوب کی حد تک نہ پہنچے وجوب کی حد تک مثل اس کے کہ بغیر تنوین کے وزن شعر کا ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور بغیر کسرے کے قافیہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو شعر دا وزن باقی رکھنا قافیہ ٹھیک رکھنا شعراء دے علم عروض کے اندر عروض نہیں عین تے زبر علم عروض کے اندر یہ واجب ہے ایتھے پھر مجبوری بن جائے بے خود رہوں لہا حکم لقمان و سورۃ یوسف و نغمتہ داود و نغمت داود و عفت مریم اے ساریاں تنویناں جے اے نہ ہون تے شعر وزن تو نکلدا ہے اے وے بحر طویل سے کافیہ دے شعر کیڑا باہر نے کافیہ کہہ الفیہ دے باہر رجز وہ تو بکھرے نہیں لیکن باہر کیڑا ہے رجز وہ گفر و قسمہ ہوندیاں نے اے باہر طویل اے کوشش کرا جے پتر و محیط دائرہ تل کافی اس وری تروت را کے پڑھ لیا جے مہربانی نالے پریاں جان گیا تو تھوڑا فائدہ ہو جائے گا جی اچھا جی اور کس سے باہر طویل کے اس کا وزن ہی فعول مفاعیل فعول مفاعل اے پورا ہی یہ ان تنوینہ نال بشا کہندے تے وزن چاڑو چا طریقہ ہوندا جے اے لقمان یوسفن داودن مریمن پڑھنا ہے تو تاں وزن پورا ہونا ویسے نہیں ہونا جی سمجھے پھر دوجے مصرے وچ بھی فعول مفاعیل فعول مفاعل اے وزن دا کندہ باہر طویل دا کندہ علم روز چی آوے گا کہ باہر طویل کا وزن کیا ہے اوتھے گولدارے بڑے ہونگے جی ادھے وچ ایک واری انج لکھے ہونگے فعول ادھے وچ اگلے لکھے ہونگے گولدارے جی بھی یہ اس کا پورا وزن ہے بھی شعر اس کے درمیان گھومتا ہے جی پھر اندے وچ بھی کیڑے کیڑے بھی ناقص کیڑا ہوندہ ہے پھر اور کئی وچ اصطلاحاں ہوندے پورے فن دی اپنی جی اچھا جی ہن اے تاں وزن پورا بندا ہے جے تے ساریاں نو کی کریے جے تنوین نہ دئیے تے وزن نہیں بندا کٹ کے ویکھ لو وہ بے شک اچھا جی ہاں استاد تن سنتر اعتبار ہے جی کیونکہ اگر تنوین لقمان و یوسف و داود اور مثل و کی داود و نہ خواندن وزن مذکور در دست نہ شود درست نہ شود وزن درست نہیں ہوگا جی اور پاؤں موزونیت کے احاطے سے باہر چلا جائے گا سنیں اور اگر کسرہ میم مریم نہ پڑھیں تو اس کا کافیہ بقوافی بیت آ کے اتھے آخر تے سب تے کسرہ آ رہا ہے جتے شعر مقدہ ہے وہ مریم میں نہ پڑھیں تو کافیہ برابر نہیں رہندہ جی سنیں ہی بیت ہائے دیگر مثل تاکن درہمن و غربتن وہ اگو سارے ہوندے بنی آدمن وغیرہ پیچھے پوری قصیدہ ہی یہ تھوڑا سارا قصیدہ دینا پڑھنا دستے پہنے بھی اس وزن دی کافیہ دی وجہ تو مریمن نو کسرہ دیتا ہے جی اللہ اکبر
یا قریب بحد وجوب، یا یا وہ واجب ہے یا واجب وجوب کی حد کے قریب. اچھا جی اور دھیان، یا قریب بحد وجوب. اعد ذکر نعمان لنا، نعمان نہ لنا نہیں ہے کہ اچھا بھی عذر و انصاف. اعد ذکر نعمان لنا تے نعمان لنا سوکھا کیڑا ہے سمجھو دی بھی. ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع، یہ بحر طویل سے ہے، یہ بھی کیونکہ نعمان کے نون کو اگر منون نہ پڑھیں اگرچہ وزن درست ہوتا ہے جی میں تواند شد. بہرحال روانی و سلاست عبارت جو کہ فصحاء کے نزدیک بمنزلے وہ ہاتھ سے چلی جائے گے. نعمان نہ لنا تے نعمان لنا بھی کیڑا صحیح چڑھ دے زبان تے جی. تیسری صورت یہ واجب واجب یا قریب واجب یا مستحسن ماض، یا صرف اس واسطے انہوں کسرہ کے تنوین دینی جس طرح کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سلاسلا و اغلالا. ان اغلالا غیر منصرف نہیں اور سلاسل غیر منصرف منتال جموں، لیکن اغلالا کی وجہ سے اس کو بھی او بلا بے تو 50 بری مثال پیچھے گزری او صدقے جامع در قرات کہ سلاسل کو سبب قرب اغلالا منون پڑھتے ہیں. اور دھیان کرو. اچھا جی بھی مورب 3 قسم ہے. اوہ اگلی گل مورب ہاں تو اے اسم مبنی دیا 3 قسمہ نہیں جنہیں کو آ رہی ہیں نا مصدر تے مشتق تے جامد. ایک کندیاں قسمہ نے اسم مورب دے 3 قسمہ نے جی سنیں کندیاں ہاں بھی اسم مورب مبنی تو خاص 8 قسمہ نے بس انہوں نے مصدر تے جامد تے مشتق نہ تعبیر نہیں کری دو بکھرے جی. اے 3 قسمہ اسم مورب دیا نے کیڑیاں نیز مورب 3 قسم ہے. ایک مصدر اور وہ اسم ہوتا ہے جو کہ ماخذ اور مشتق من ہو بنتا ہے کس کا اور فعل کا اور کس کا حقیقتاً کی اس جگہ کہ فعل موجود ہو واقعتاً اس سے فعل بنا ہو تو یہ حقیقتاً ماخذ بن گیا. حقیقتاً یا تقدیراً ماخذ بنے. مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو فعل کا ماخذ بنے حقیقتاً بے واقعتاً کوئی سویا ہے بچو پھل دیتا سو تے یا تقدیراً بے فرض کرو سو پہ آئے اس جگہ کہ فعل کو اس سے مطلقاً بنا نہ کردہ باشد ہے. مصدر تے فعل بنا کو نہیں کیتا تو ہو سکتا ہی جی میں لفظی افقل کی بر وزنے احمد نہیں لکھا بر وزنے کی نہیں بر وزنے احمد نہیں اجے بھی افقل ہے بھاجے جائے بمانا لرزیدن از سرما سردی کی وجہ سے کانپنا. این دا معنی ہے مصدری معنی ہے کہ کوئی نہیں یا بش یا خوف کی وجہ سے کانپنا کہ اس کا فعل اس سے مشتق کو نہیں ہے کس سے کوئی صیغہ استعمال نہیں ہے مشتق لیکن اے تقدیراً اس سے مشتق ہے بھی یہ مصدر ہے. ایسا کہ میں حاضر ہاں بنانے جے تو میرا انکار نہیں تو صاحب ہی نہیں بنائے تو میں نے مصدر دے گھر بچتا رہن دے ہونا جی قذاف اس سے ہاں. اچھا جی توجہ کرو کوگو ایتھ جڑا کہنا بھی وہ کس کا ماخذ ہے مراد فعل سے اس جگہ فعل اصطلاحی ہے جو کہ اسم اور حرف کا سنیں ہی اور پلے پئی ہوں تو جو ہے نا اپنا مصدر وہ صرف کس کا ماخذ ہے فعل کا. وہ اسم فاعل مفعول کو سوال ہوتا جواب پڑھ دیا کو جائے بھئی مصدر جو ہے نا وہ کس کا ماخذ ہے خواہ وہ ماخذ حقیقتاً ہو یا تو ہوگی
اتنے بھی فیل سے مراد ہے نا اصطلاحی فیل ہے بھی جڑا اسم ظرف دا مقابل ہے. اچھا جی تا این جا تعریف مصدر تمام شد. اتوں تک تعریف مصدر دی پوری ہو گئی. وہ اگلا ہوں حکم بیان کرنے او در آخر فارسی وجہ اینی تعریف کیوں پوری ہوگی؟ اس لیے کہ کوئی بھی اسم سوائے مصدر کے نہیں ہے کہ فعل کو اس سے کیا کریں، بس تعریف پوری ہوگی، گل ختم ہوگی. اور بعض فعل کو لغوی معنی کہتے ہیں. بے فعل سے مراد ہے تو فعل لغوی تو مصدر ہے. جی تاکہ شامل ہو جائے مشتقات اسمی کو بھی. سنیں ہی اور اسم فاعل تو مفعول بھی تو مشتق نے کہ کوئی نہیں، مصدر بھی، آلہ بھی، فعل تعجب بھی، یار کمال جی ظرف بھی. اچھا اور بعض لفظ اسم مشتق کو برائے شمول آہاں بیفزا یند. بعض آکھے بھی ان دے وچ اے عبارت نال جوڑنی ہے کہ مصدر وہ اسم ہوتا ہے کہ جو کہ فعل کا اور اسم مشتق کا ماخذ ہوتا ہے، جو کہ تاکہ وہ بچوں مشتقات بھی آ جانا اسم بیش. اور 12 چیزاں پڑھیاں جے مشہور مشتق نہیں، اسم فاعل مفعول بھی کندے کولوں؟ مصدر کولوں. جی ایتھے تے کی آ گیا؟ ایتھے کی ہے؟ پٹ پٹ کے ٹیٹ کہٹا ہو گیا سر دے. بھائی کتاب ان فصول اکبر جی کی لکھے مصدر سے کیا بنتا ہے؟ فعل کا ماخذ. اب مصدر کولوں کیڑی شے بندی ہے؟ صرف فعل بنتا ہے، اسم دی گل کوئی نہیں کیتی. جی تو سوال سے کہ اسم فاعل مفعول کیڑے پاسے گیا تو ان دی بعضیاں توجیہ کیتی ہے، کوئی نہ جواب دینا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں فعل سے مراد لغوی ہے تو فعل لغوی اسماں نوں بھی شامل ہے. یا انہیں آکھے تے معطوف محذوف ہے کہ با اسم مشتق. اینج آخنا ہے کہ بھی مصدر وہ اسم ہے جو کہ فعل کا ماخذ ہے اور ماخذ ہے. ہوں بھائی سارے ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہے شاباش سے. جی کیوں؟ برائے شمول ہاں تاکہ یہ بھی آ جائیں بھئی یہ بھی تو مصدر کو بندے نے نا بیفزا یند. اینا ٹیل تے انہوں نے لانا پہندا جڑا قسم پہلی باری صرف دی کتاب کوئی بھی نہ پڑھایا، صرف فصول اکبری کو شروع کرنا. اینا ٹیل اللہ دی قسم انہوں نے لانا پہندا شاگرداں نال جنہ میں نے تہاڈے نال 50ویں کتاب تو بعد لانا پہ رہا ہے. جی بھی تاکہ بھی وچ داخل ہو جان جو پتہ ہی کون. مصدر کولوں آلو بندے نہیں، شیر بندے نہیں. تو پیچھے پڑے مصدر کو 12 چیزاں مشتق ہوں ہیں، انہیں وجہ اسم فاعل بھی ہے، مفعول بھی، بہ کے مسکراؤ ہوتے، ظرف بھی ہے، آلہ بھی ہے، سارے مصدر کو بندے نے. جی تو یہ تھے انہیں باہر کٹ دیتے ہیں تو لوگ آ کے اینج کر کے وچ پانے نے. جی لیکن بزرگ فرماندے نے مع ھذا باوجود اس بات کے یہ تطویل ہے جس کا فائدہ کو نہیں ہے، یہ تکلف ہے جس کا. کیوں بھائی کیوں؟ ذرا کہ اس لیے کہ تعریف مذکور برائے مصدر است. یہ جو تعریف ہے نا کس کی تعریف ہے؟ نہ کہ برائے مشتق. یہ مصدر کی تعریف ہے، مشتق کی تعریف نہیں ہے. تاکہ احتوا یعنی شامل اس کے تمام افراد کو شامل ہونا لازم ہو جائے. جی قدر مذکور برائے تعریف مصدر کفایت میں کنند. بھائی مصدر کون ہوتے جن کو کوئی شے بن دی ہے، کلی ماضی آنکھوں تا بھی مصدر ٹھیک ہے. جی جی سنیں اے شاباش سے. اگر پوچھیں کہ تعریف سوال ہی نواں، تعریف مذکور لابانن جامدی دودو اور ڈوڈ اور خریف موسم خزاں مثلاً ان پر صادق آتی ہے، کیونکہ لابانن سے البانا ماضی مشتق کرتے ہیں اور خریف ان سے اخرافہ ماضی مشتق کرتے ہیں. سنیں سیگا ہائے ماضی ازام مشتق باوجود کہ لبن تے خریف دونوں کیا ہیں نہ کہ. جواب اس کا یہ ہے کہ مراد از اشتقاق درینجا اشتقاق حقیقی کہ واقعاتاً او مصدر تو اندے کولو بنایا ہے، نہ کہ اشتقاق اے تکے مکی نال فرض کر لینا کہ فلانے کولو بنیا ہے تو اے جعلی ہوندے. تے البن لبن سے، اخرف خریف سے ماخوذ بے اشتقاق جعلی ہے. گل مک گئی.
پھر مڈو شڈو جب مصنف نے مصدر کی تعریف جب کہ مصنف مصدر کی تعریف سے جو کہ اس کے نزدیک کیا ہے مختار تھی فارغ ہوئے اور صرف کو اس سے فعل جو فعل کے جو مصدر وہ اسم ہے جو فعل کا بس گل ختم. تو اب تعریف مشہور جو ہے مصدر کی اور جڑی کلید مصادر تو پڑھنی شروع کی تھی سی حالن تعریف مشہور کو مصدر کے احکام میں سے ایک حکم بنا کر ذکر کرتے ہیں کہ اس کا یہ حکم ہے. اور سن کیوں کہ اس کے فارسی کے معنی کے آخر میں دن آئے یا جیسے قتل بمانا ضرب بمانا. اچھا جی مصنف رحمہ اللہ نے اس مشہور تعریف کو عدول کیوں کیتا؟ عدول علت مصنف کے عدول کی مشہور تعریف سے یہ ہے کہ مشہور تعریف ہم دخول غیر سے مانیں سچی آتی ہے. اونک کا معنی گردن رقبتن جیدن تنہ دمانئی کی اونک تے رقبہ تے جید ہین جامد لیکن معنی وچ اور دن آیا پہ مصدر کا معنی ہے پہ بچیا معنی میں دن آیا ہوا ہے جی. تو حالانکہ یہ مصدر نہیں ہے تو یہ تعریف تے نہ سچی آ رہی ہے جی. اے بجا جی سنیں تے نفس ہو اس کا معنی ہے فارسی میں خیش تن تے نفس مصدر ہے برخلاف مصنف کی تعریف کے کہ وہ ان پر صادق کیونکہ انہاں کولوں فعل مشتق کوئی نہیں انہاں کولوں کسی فعل دے ماخذ نہیں. اچھا جی وہ جو بعض نے اس کے جواب میں تکلف کیا ہے کہ اس کے فارسی کے آخر میں دن و تن بدیں طور ہو کہ اگر اس کے نون کو اسی ڈنڈا مار کے پجا دئیے تو پیچھے ماضی مطلق معروف باقی رہ جائے جی کہ کوئی نہیں خوردن دے نون تو بعد پیچھے کی بجتا ہے تے کی ہے کیڑی ماضی معروف کے مجہول 6 سیگے سنا کے پڑھا چلو 14 سنا دے مان گیا جڑے جی حد نہیں ہوگی ویسے یار بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی تو ماضی باقی رہ جائے ایتھے جڑا ہے نا جس لیے انہاں نالوں اے لاؤ نا کی دن تن تے ماضی جڑا کی خیش تن تے کی گر دن ایتھے دن تے تن لاؤ تے پیچھے بچدا ہے خیش تے پچھتے بلدا ہے گر تے ماضیاں نہیں اے توجیہ کیتی انہاں تے دوجا انہیں گل آکھی کہ بے سنے نا بدیں طور باشد کہ اگر اس کے نون کو گرائیں تو ماضی باقی رہ جائے. یا آخر ترجمہ ہندی یش سواوی یش لفظ نا باشد ہن انہاں دا معنی کرو خیشتن دا تے پھر لفظ نا آوے کی آوے گردن یہ ساری زبان بھی لفظ دا معنی کرو تون گچی تے نا کو نہیں آیا جی. سنیں جی اگرچہ یہ قول فی نفسی بھی نا تمام ہے باوجود اس کے یہ قید زید ہے تعریف مذکور پر نہ کہ بیان ہے اس کے معنی کا. دوسری قسم مشتق یعنی وہ لفظ جو بنایا گیا ہے سیغہ اسم مفعول مسوغن اور مسبوغن بلا تھی وے سوغ سے بمانا بنانا کہ بنایا گیا ہے کس سے یعنی مشتق وہ لفظ ہوتا ہے جو بنایا جائے کس سے تو اعتراض کیتا اتیان کری مصدر سے بنایا جائے اعتراضی تثنیہ سے جمع سے تصغیر سے کہ ان کو واحد سے مشتق نہیں کہتے ان کو بھئی آگے وہ علامتیں لگا کر سیگے تو بنتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ اس سے یہ مشتق ہے جی صرف اس بنائیاں پڑیاں سن کے زارا با کو زارا با سے بناتے ہیں یہ نہیں کہ مشتق کرتے ہیں جی. اچھا جی کس طرح
با احداث حایتش کی دھیان کری میں حایت جو ہے نا حایت یہ یائے تنکیر کی یا یائے وحدت کسی حایت کے ساتھ یا ایک حایت کے ساتھ اب بھلا ہو جائے تے و معنی یعنی حایت بھی بدلے اور معنی بھی نیا یعنی با ایجاد قدام حایت جدید با معنی نو لفظ معنی اگرچہ او معنی بغیر یائے تنکیر کے اور یائے وحدت کے ہے لیکن عموم معنی نو از کرینہ لفظ احداث مفہوم میں شود بے معنی بھی نواں ہونا ہے اور وہ جو بعض شارحین نے معنی کو بھی معنی بجائے تنکیر ضبط کیا ہے یہ فارسی کی جو ہے نا کلام کی سلاست انہوں نے کڑوا کر دیتا ہے ٹھیک نہیں کیتا جی معاذا حصول مدعا اس کے بغیر حاصل ہے جتی آج گا با احداث حایت و معنی تو سمجھ نہیں آ گیا کہ معنی بھی نواں تو حایت بھی نویں ہونی ہے جی با ابقائے مادہ و معنی عام یعنی باوجود باقی رکھنے حروف مصدر کے حروف اصلی کے اور مصدر کا معنی باقی جیسے ناصرن مشتق کس سے نصرن سے جو کہ مشتمل ہے نون صاد را حروف اصلی مصدر کے اور معنی اس کا کیا یاری کردن یہ وچ موجود ہے کہ کوئی نہیں مدد کرنے والا تے ببر حایت جدید یعنی ان دے وچ زیادتی الف ہے کہ نہیں نون تو بعد اور سواد تے کسرہ ہے کہ کوئی نہیں یہ دو میں گلہ نصرن وچ کو نہیں ہے گئے کہ ہیں بسم اللہ دھیان کریمو اور زیادتی معنی کی یعنی قیام معنی مصدری بفائل اچھا جی اس کی وضاحت کے لیے مصنف رحمہ اللہ ایک محسوسات میں سے مثال دیتے ہیں کس سے مثال دیتے ہیں ایک جیسا کہ بنانا برتنوں کا زیوروں کا کس سے فدہ سے اوانی جمع آنیہ پھر آنیہ جمع اناؤن بالکسر والمد بمعنی برتن حلیج بضم ہا مثل دلیج جمع جو ہے نا وہ بالفتح بے کیا حلیون بمعنی زیور اصل تھا حلویون پھر ادغام کیا حلویون پھر لام کو کسرہ دیا حلیون پھر ما قبل کے ضمے کو بھی کسرے سے بلایا تو کیا بن گئے حلیون تو حلیون جی میں دلیون تے دلیون سنیں اے شاباش سے جی حاصل معنی اس کا کہ بنانا مشتق کو کس سے مثل بنانے برتنوں کے اور زیوروں کے کس سے کیونکہ چاندی کا مادہ اور چاندی کا معنی وہ معنی کیے جو کہ عبارت ہے کس سے اے اس کے اندر باقی ہے اور جڑا نما کٹورا بنایا ہے باوجود کہ شکل نئی اور معنی دیگر تو مطلب ہے کہ یعنی قیمت زائد اس میں پیدا ہو گئی ہے قیمت